ماشاءاللہ مومنین کرام یہ تھے ذاکر مسافر شام جناب ذی وقار عزت مآب اظہر عباس چشتی. آپ مور سیال اپنی مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت با حضور محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. ذی وقار مومنین کرام و محبان اہل بیت و موالیان حضر کرار، اب میں اپنی آج کی اس بزم درد کے اگلے مہمانی ذیشان جناب محترم المقام عزت مآب جناب علامہ محمد عاقل زیدی آپ لاہور سے ملتمس ہو کے مائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ تمام احباب کو مستفید فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. شکریہ. بسم اللہ. تھوڑی دیر سے انتظار کرنے کا کوئی بات، کافی لوگ ہیں بیٹھے تھوڑا ناراض ہونا. کوئی بات نہیں. سر پچھلے بندے تک سر ٹائم 5 منٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے. اگر زحمت تو جی کیمرے کے پیچھے بیٹھے تھوڑا سا ادھر دو آگے آ جائیں گے تو یہ گیپ بھی پورا ہو جائے گا. دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش ادا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے. اس بھرے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ بزم رسالت سجی ہوئی ہے. ایک منظر میں آپ کو دکھاؤں آج کا. ایک صلوات آپ بابا سے بولن پڑھیے تاکہ میرے بھائی نالین عباس صاحب تشریف لے آئیں. ایک درود اور بابا سے بولن پڑھ لیجیے گا. حیدر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، نالین عباس صاحب. میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ سب متوجہ ہو جائیں. بزم رسالت سجی ہوئی ہے جہاں رسول کے دیگر جلیل القدر اصحاب بیٹھے ہیں، وہیں رسول کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ انصاری تشریف رکھتے ہیں. گفتگو جاری تھی. یا رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مہربانی جی میں ظاہری طور پر ابھی انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں انہیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ میں رسول ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. محسن شاہ جی پوچھنے والے نے پوچھا سرکار جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کا جانشی کون ہوگا؟ رسول نے فرمایا میرا پہلا جانشی وہ ہوگا جس نے پہلی بار ہی میری رسالت کی گواہی دی. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. تھوڑا سا بولتے آئیے گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی.
بس میرا ساتھ دیجیے گا، محسن شاہ صاحب کا کہا میں حاضر خدمت ہوں، ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشی میں جو فوراً مجھ سے بعد ہوگا وہ علی ہوگا، پھر حسن ہوگا، پھر حسین ہوگا، پھر زین العابدین ہوگا، پھر محمد باقر ہوگا۔ محمد باقر کا نام آیا، رسول نے فرمایا ویسے تو ہم سب کے سب محمد ہیں، مگر میرا یہ وہ بیٹا ہے جو صورت میں محمد، جو سیرت میں محمد، جو رفتار میں محمد، جو گفتار میں محمد۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ بات سنی تو کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور دونوں ہاتھ ایسے حسرت سے ملنے لگے۔ اسی جملے پر میں آج کی ساری توجہ کا طالب ہوں۔ رسول نے پوچھا جابر کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار میرا دل تھا کہ میں آپ کے اس نائب، اس جانشی کی زیارت کرتا جو ہو بہو آپ جیسا ہے، مگر میری اتنی حیات کہاں کہ میں اس کا دیدار کروں۔ رسول نے فرمایا جابر اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تو محمد باقر کی زیارت کرے تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تو زیارت کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں محمد باقر وعدہ کرتا ہوں کہ تو زیارت کرے گا۔ سرکار میں زیارت کروں گا؟ کہا ہاں۔ کہا مہربانی۔ جابر جانے لگے، رسول نے کہا روک، اب ایک کام کر۔ کیا؟ فرمایا جب تو میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرے تو اسے میرا سلام کہنا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، لیکن 14 کی بات سب کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ زیکم ذکی صاحب کہتے ہیں کہ آج سارا دن میں کسی نے امام کا ذکر نہیں کیا، تو میں چاہتا ہوں چلیے میں 2 جملے آج کی آپ کو اپنے اس امام کی فضیلت کے بارے میں سناؤں، اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ امام رسول نے فرمایا کہ جب تو میرے اس بیٹے کی زیارت کرے تو کیا کرنا؟ اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ رسول امام کو سلام دے رہا ہے جسے اللہ سلام بھیجتا ہے۔ ہاں یہ باتیں آپ خود سوچتے جائیے گا۔ دور گزرتا رہا، امیر کائنات کا دور، حسنین کا دور، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور، یہ 5ویں امام کا دور آ گیا۔ جابر کہتا ہے میں اس وقت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا تھا، یا مسجد کے صحن میں کھلنے والا گھر کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا میرا 5واں امام گھر سے برآمد ہوا۔ امام اسی طرح چلتے آ رہے تھے جیسے مصطفیٰ چلا کرتے تھے۔ اگر بولیں گے تو لطف آئے گا۔ فرمایا چلنے کا انداز بالکل محمد جیسا، آنکھوں میں جلال بالکل محمد جیسا، سر پہ دستار محمد والی، جبہ محمد جیسا، ابا محمد والی۔ فرمایا آئے ممبر پر بیٹھے تو ممبر پر بیٹھنے کا انداز مصطفیٰ جیسا۔ جابر کہتے ہیں میں نے اپنی اطمینان قلب کے لیے کہا کہ اے فرزند رسول کچھ کلام کریں گے؟ کہا امام نے بولنا شروع کیا۔ کہا اب امام جو بولے تو بولنے کا انداز بالکل محمد جیسا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ساری کی ساری باتیں محمد جیسی ہیں، یا امام نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا جابر اگر ساری کی ساری خصوصیات مجھ میں میرے نانا والی پالی تو وہ سلام کیوں نہیں دیتے جو میرے نانا نے دیا تھا؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ فرمایا وہ سلام کیوں نہیں دیتے جو میرے نانا نے تمہیں دیا تھا۔ حج کا موسم ہے اور میں نے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت بھی اس لیے پڑھی ہے کہ سلطان کربلا وہ ہستی ہے کہ جس نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے بنجر زمین کو معلّہ بنا دیا۔ گرمی ہے اس کا احساس ہے، لیکن بولیں گے تو بات کرنے کا ذرا مجھے لطف آ جائے گا۔ میں نے کہا بنجر زمین کو معلّہ بنایا۔ اسی چلی بلکہ ایک اور بات سنیں تاکہ پھر اس پر ایک بات اور میں ممبر آج کا اپنے بھائی کو دوں۔ ابو بصیر میرے 5ویں مولا کا صحابی ہے، آنکھوں سے نہیں بھائی جان دیکھ سکتا تھا۔ امام کے ساتھ حج کا موسم تھا، بیت اللہ آیا تو اس نے کانوں میں شور محسوس کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ مولا کے پاس آ کر کہنے گا مولا آج کتنی اچھی بات ہے کہ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی ہے۔ مولا کتنے سارے حاجی آئے ہوئے ہیں، مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں ابو بصیر آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ رہے اس لیے کہہ رہے ہو۔ بہت شکریہ، جس سے سننا آتا ہے میں بھی اسی سے مخاطب ہوں۔ کیا کہا آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ سکتے اس لیے کہہ رہے ہو؟ مولا مطلب؟ فرمایا ابھی میں تمہیں اجازت امامت سے آنکھیں دیتا ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ جتنے طواف کعبہ کر رہے ہیں
یہ سارے حاجی نہیں ہیں۔ اچھا مولا کہاں؟ امام نے آنکھیں دی۔ ابو بصیر کہتا میں حیران رہ گیا، میں نے کیا دیکھا، بہت کم لوگ تھے جن کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا، اور باقی لوگوں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، کوئی بندر کی شکل کا، کوئی ریچھ کی شکل کا، کوئی بھیڑیے کی شکل کا۔ ابو بصیر کہتا میں مولا کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا مولا یہ کون ہے جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، اور یہ کون ہے کہ جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں؟ امام فرماتے یاد کر کہ جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے ان کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے، اور جن کے چہرے بگڑے ہیں یہ بغض آل محمد رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، مہربانی یا رسول اللہ۔ بہت مہربانی، فرمائے جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے ان کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے، اور جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں فرمائے بغض آل محمد رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضور مولا آپ کو آباد رکھے، اور انسان اپنے بولنے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ حج کو عمرہ میں تبدیل کیا سلطان کربلا نے، اور بنجر زمین کو معلیٰ بنایا۔ فضائل کی آج کی آخری بات، اسی لیے میرے اور آپ کے چوتھے امام سے ایک شخص نے پوچھا، بھائی جان خاص توجہ چاہوں گا، کہنے کا مولا آپ کے بابا نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے کربلا کو بسایا؟ امام نے کہا بسایا، توجہ۔ کہنے کا مولا میرے ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھ۔ کہنے کا مولا اب ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا انعام ہے، ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا انعام ہے؟ اب مجھے خبر نہیں کہ دونوں انعام سن کے کون کتنا بولے گا۔ چوتھے امام فرماتے سن، جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب، جو کربلا گیا اسے 70 حج کے برابر ثواب۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو بیٹھا ہے اس کے ہاتھ مدد اہل بیت میں اٹھنے چاہیے، اور خدا کرے کہ جو ہاتھ 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں وہ اسی سال نجف اشرف علی کی زری کے ساتھ جا کر مسو، سلطان کربلا کی زری سے مسو۔ امام نے کہا جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب، جو کربلا گیا اسے 70 حج کے برابر ثواب۔ سائل کے چہرے پر سوالیہ نشان آ گیا، کہنے لگا مولا 70 حج؟ امام نے کہا حیران ہو گیا؟ کہنے لگا جی مولا۔ امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر، 70,000 حج۔ کہنے لگا مولا 70,000 حج؟ امام نے کہا خاموش، وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے۔ قبر حسین ایسا حج ہے زوارہ بھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ظاہر بھی گھر سے نکلتا ہے اور اللہ جنت، بولو یہ دیکھیں نا، یہ بھی یوم عرفہ کا دن آنے والا ہے نا، جسے آپ عرفات کا دن کہتے ہیں، جس میں حاجی عرفات پہ جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ معصوم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کبھی عرفہ کا دن کربلا میں گزار کر دیکھو۔ بیان آج کا سمیٹ لیا، اتنا ہی پڑھنا ہے، چونکہ باقی پڑھنے والے احباب بھی موجود ہیں اور ہر ایک کو انشاءاللہ اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ میں بس آپ کو سناؤں یوم عرفہ، عرفہ کے دن برسوں سال پہلے شاہ جی ایک اونٹوں پر قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا۔ لوگ توجہ چاہوں گا، کہاں پہنچا؟ کربلا۔ اونٹوں کا مالک غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اب وہ روایت کرتا ہے کہ لوگ اونٹوں سے اترے اور سلطان کربلا کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ امیر شاہ جی کہتا ہے کہ میں چونکہ غیر مسلم تھا، میں نے اپنے اونٹوں کے پاس وہیں تکیہ لگایا اور میں سو گیا۔ پتہ نہیں کسی بات میں کہاں تک سمجھا سکوں گا، جسے جب بات سمجھ میں آئے وہ تبھی میرے حق میں دعا کر دے۔ وہ کہتا میں سو گیا، غیر مسلم ہے۔ کہتا ہے عالم خواب میں نے کیا دیکھا؟ سلطان کربلا کی کرسی لگی ہوئی ہے۔ بس تھوڑی سی اور جلدی کیجیے گا۔ امام کی کرسی لگی ہوئی ہے، امام کرسی پہ تشریف فرمائیں، سامنے جناب حر ایک رجسٹر لے کر کھڑے ہیں اور امام کی خدمت میں پیش کر کے کہتے ہیں مولا یہ فہرست ہے آج کے ان لوگوں کی جنہوں نے تیری زیارت کی، مولا ان کے نام پڑھ اور دستخط کر، مہر لگا تاکہ یہ تیرے زائر شمار ہو جائیں۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ نہ پڑھنا ہر ایک کو آتا ہے، نہ سننا ہر ایک کو آتا ہے۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے سامنے وہ بیٹھیں گے جن کو سننا آتا ہے۔ تو اب میرا ساتھ دیجیے گا، یہ
خیر مسلم کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے فہرست کو ملاحظہ کیا اور کرنے کے بعد حور کو فہرست واپس کی اور فرمایا فہرست نامکمل ہے. جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, فہرست نامکمل ہے. اچھا مولا. حور نے پھر فہرست کو دیکھا, دیکھ کے پھر امام کو پیش کی. امام اب دیکھی, امام نے کہا فہرست اب بھی نامکمل ہے. کہنے لگا مولا میں نے تو سب کے نام لکھے, کون سا نام اس میں رہ گیا؟ امام فرماتے وہ جو اونٹوں کا مالک, وہ جو باہر ہے, اس کا نام تو ہے ہی نہیں. توجہ. حور نے کہا مولا وہ تو غیر مسلم ہے. حسین نے کہا میری دھرتی پر اترا تو ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت فرمایا میری دھرتی پر اترا تو ہے. حسین بس یہ دیکھتا ہے. اور وہی اس لیے رسول کی حدیث ہے, کسی نے پوچھا تھا کہ علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے, حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پہ بیٹھی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹوں پر بیٹھ گئی. کیا حسین گواہ رہنا, بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی, بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. تو اس لیے کوشش کیا کریں, رویا کریں, نہ رو سکیں تو رونے والی شکل بنا لیا کریں. چلیں اگر رو پڑے ہیں تو میں آج کا ایک جملہ اور آپ کے خدمت میں پیش کر کے ممبر آج کا اپنے بھائی کو دوں. منہال میرے چوتھے مولا کا ایک صحابی ہے مدینہ میں, اس نے میرے مولا سے ایک سوال کیا. میں خود سید ہوں, میری بات پڑھنے والے بھی سید ہیں, اکثریت میرے سامنے سادات کی بیٹھی ہے. میں بات کھول کے نہیں کروں گا, اگر بات میں نے سمجھا دی آج کی تو رونے کے لیے کافی ہوگا. منہال نے میرے چوتھے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. امام فرماتے منال ایسے تو کئی موقع آئے. کہنے لگا مولا کوئی ایک موقع بتلائے گا؟ امام فرماتے تو جانتا ہے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے 2 ہی شوق تھے, یا نوک سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا. امام فرماتے بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی, اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, یہ تازیانہ میری پشت پہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ, یہ قاسم کا بدلہ, یہ عباس کا بدلہ, یہ اولو محمد کا بدلہ. امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی, جو آگے بڑھی اور رو کے کہنے لگی شمر بس کر, صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا. یہ کہہ کر میرا امام زارو خطا رونے لگا. منال نے کہا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں روتا اس لیے اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن پہ کرنا شروع کیا. کافی دیر جب سکینہ پہ ظلم کر چکا میری بہن نے رو کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے, میرے رخسار پہ نہ مارے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسین کے گلے لگ.